ہوش نہیں سے تیری زندگی کا حساب ہوگا، تیری جوانی کا حساب ہوگا، تیرے مال کا حساب ہوگا، کہاں سے لگایا کہاں کمایا۔ دو حساب ہیں، کمانے کا الگ اور لگانے کا الگ۔ اور علم کا سوال ہوگا، کیا عمل کر کے لائے ہو بتا دو۔ اس لیے میرے بزرگوں، بہت اچھی زندگی گزارنے کا ماحول، میرا پڑوسی مجھ سے اطمینان میں رہے، میرا رشتہ دار مجھ سے اطمینان میں رہے، میرا خدا بھی راضی رہے اور میرے بھائی بھی راضی رہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں دو ٹکڑے بتائے، کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے غلام بن کے رہو، آپس میں بھائی بن کے رہو۔ اللہ کے نبی دین سکھا کر گئے، اپنی عبادت کا دین سکھا کر گئے، بھائیوں کے حقوق کا۔ اس لیے ہمیں تو انسانیت سیکھنی ہے، جانور بنا نہیں سیکھنا۔ انسان تو انسانیت چاہتا ہے اور جانور جانور ہے، کسی کا کھا لیا، کسی کو دیکھ لیا۔ جانور بنے کی زندگی انسانیت کے خلاف ہے، انسان بنے۔ یہ میری ماں ہے، اس کا حق، یہ میرا پڑوسی ہے، اس کا حق، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کا حق، یہ میرے ساتھ رہتا ہے، کوئی کہیں کا بھی ہے، میں اللہ کا غلام ہوں، آپس میں بھائی بندی رکھوں، میں کسی کا حق نہیں دباؤں گا۔ جو کسی کی زمین دبائے گا، بالش بھر گٹ بھر، قیامت میں ساتوں زمینیں کاٹی جائیں گی اور اس کے گلے میں لٹکائی جائیں گی، لے لے۔ جو آدمی کسی کی دو پیسے کے برابر بھی گڑبڑ کرے گا، 750 مقبول نماز دینی پڑے گی، گڑبڑ کر لے 10 روپے کا۔ حکومت کی سواری میں اگر یہ بغیر کرائے کے جاتا ہے، یہ بھی گنہگار ہے۔ حکومت کی چوری بھی جائز نہیں ہے، کیوں؟ چوری تو چوری ہے۔ حکومت کی بس میں، سرکاری ریل میں ایک آدمی بیٹھا ہے، جہاں سے جہاں تک بیٹھا ہے، اگر پہلے گڑبڑ کی ہے، آج اتنے روپے کا ٹکٹ لے لے، وہاں سے وہاں تک کا پھاڑ دے، جب جا کر تجھے سرکار کے صحیح وفادار ہے، ورنہ تو سرکار کا بھی مجرم ہے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ انسان بن کر جئیں گے، خدا کے غلام بن کر جئیں گے، نبی کے امتی بن کر جئیں گے۔ صرف نماز پڑھنے کا نام دین نہیں، صرف سجدہ کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ نہیں، میں تو تجارت کے اندر بھی خدا کے نبی کا سنت طریقہ، رہن سہن میں بھی سنت طریقہ، لین دین میں بھی سنت طریقہ، 5 قسم کا دین ہے۔ عقائد کا دین، کیا یقین کرنا ہے مجھے یقین یہ کرنا ہے اللہ برحق ہیں، مرنا برحق ہے۔ مجھے یقین کرنا ہے اللہ کے رسول برحق ہیں، مجھے یقین کرنا ہے کہ آسمانی کتابیں برحق ہیں، مجھے یقین کرنا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اگر 7 باتوں میں سے کسی ایک بات میں بھی اس کا عقیدہ غلط ہے تو اس کا ایمان خطرے میں۔ عبادات کا دین سیکھنا پڑے گا، نماز کیسے پڑھوں، زکوٰۃ کیسے ادا کروں، روزے کیسے رکھوں، اور میں کیسے خدا کو یاد کروں۔ تیسری بات، لین دین کا دین سیکھنا پڑے گا، کیا بیچنا ہے کیا خریدنا ہے۔ اگر تو جو ہے سود کا مال کماتا ہے، یہ سود تجھے لے کے برباد ہوگا۔ یعنی کمانے کا طریقہ بھی سیکھنا پڑے گا، لین دین کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ ہر چیز میرے بیچنے کی ہے، نہیں، میں شراب نہیں بیچ سکتا، میں خنزیر نہیں بیچ سکتا، میں کتا نہیں بیچ سکتا۔ ابھی 2-3 دن پہلے حدیث میں آ رہا تھا، جو آدمی کتا پالے شوق کے لیے، 3 کتے پال سکتا ہے، بس 3، یا تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے، یا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، یا کھیت اور جو ہے جانوروں کی حفاظت کے لیے 3 قسم کے کتے پالے تو ٹھیک ہے، اپنے گھر کی اور اپنی جان کی اور اپنے کھیت کی اور اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے۔ اگر شوق کے لیے کتے پالتا ہے، کیونکہ 2 پہاڑ اس کے ثواب میں سے روزانہ کم کیے جائیں گے، اس کے بعد ذرہ ہی نہیں ہے 2 پہاڑ کہاں سے آئیں گے۔ تو کتے پالنا ہے
یہ غیروں کا طریقہ ہے، تیرا طریقہ نہیں. ہمارا کام لین